سارے بولے خالق کون ہے؟ گونجا نہیں چاہیے، یہ جملے سنتے رہتے ہو۔ ہاں میرا بھی یہی عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ ہاں میں آگے پوری تفصیل بیان کر دوں ہڈالی والو۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ سجدے طواف منت پکار دے لائق کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ شاوانو گدا بڑاون والا کون آیا ہے؟ اور میرے نبی کا امتی ہے، ایسے مجھے بلانا ہے جس طرح ایوب نبی نے مجھے بلایا ہے، ایسے مجھے بلانا ہے جس طرح 40 سالہ دور کے اندر 40 سال کے اندر میرا یعقوب نبی مجھے بلاتا گیا ہے، میری دربار میں روتا گیا ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا گیا ہے، آواز آنے لگی انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ میرا اللہ ہائے ہائے، میں غیر اللہ کے دروازے پہ کیوں جاؤں، میں غیر اللہ سے کیوں کہوں؟ او ہڈالی کے روشن ضمیرو، حضرت یعقوب نبی کی زبان پہ ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ یعقوب نبی نے بڑا سونا جملہ کہا تھا، توجہ کرے گل چھڑ جو گئی ہے، قربان جاوا قربان جاوا۔ 40 سال گزر گئے ہیں، ہائے حضرت یوسف نبی کو، حضرت یعقوب نبی کو روتے 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 اللہ والا کہتا ہے آنکھیں چٹیاں تھی گیا ہے۔ اللہ اکبر، یوسف دے فراق دے اندر سراکی دا بڑا جملہ سوڑا دے، درد اولاد دا ہر نو ہودا اے انوکھا یار وبالے چھٹا تیر جگر یعقوب نبی نو رہا روندا 40 سالے۔ سمجھ آئی؟ انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ اکبر، درد اولاد دا ہر نو ہوندا اے انوکھا یار وبالے چھٹا تیر جگر یعقوب نبی نو رہا روندا 40 سالے۔ ہڈالی والو 40 سال جو گزرے ہیں، لیکن یعقوب نبی نے امید اللہ دی ذات تے رکھی ہے۔ او ویلا تے وقت ٹائم جو آیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ہیں اے میرے بیٹو، جی بابا آج بنیامین بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کو ایک خط لکھ کے دیتا ہوں۔ خط کی تحریر بنائی حضرت یعقوب نے، تحریر بڑی پیاری ہے۔ اللہ اکبر، اپنے انداز میں کہنے لگا ہے، درد دل بیان کرنے لگے ہیں۔ او بادشاہ سلامت تیرا جھوکا وسدیا رہے ونجن۔ بادشاہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ میں کتنا دکھیا رہا، تے کو بھی ترس آونگے، تجھے بھی ترس آ جائے۔ پہلے تو یوسف کا فراق ہوا، ان دنوں بھی میں نے کہا تھا قربان جاؤں، اللہ کا قرآن بولنے لگا ہے۔ ہڈالی کے روشن ضمیرو، یہ میرے سامنے سورہ یوسف ہے، 12واں پارہ ہے، رب کا قرآن بتانے لگا ہے۔ آواز آنے لگی جڑے ویلے آئے، آکے کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے تھے وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ آواز آنے لگی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔
اس ویلے بھی میں آکھیا سی میں صبر کرانگا، اس ویلے بھی حضرت یعقوب کی زبان پہ ہڈالی کے روشن ضمیروں یہی جملہ تھا، ہاں اللہ میں صبر کروں گا۔ آج جب بنیامین کا بھی چھوڑا ہویا ہے، بنیامین دی جدائی ہوئی ہے، ہڈالی والو آج بھی جناب یعقوب کی زبان پہ وہی جملے ہیں، فصبر جمیل۔ میں اور گل نہیں، انہاں دنوں بھی صبر تے ہون بھی، بولو تو صحیح، ہون بھی صبر۔ 40 سال گزرے، آج حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا، علماء نے لکھا ہے اس کا نام تھا یہودا، ابا کے پاس بیٹھا ہے تو حضرت یعقوب نے کہا بیٹا آپ نے بڑی تعریف کی بادشاہ کی، بڑا اچھا ہے، اس نے کھانا بھی کھلایا ہے، بادشاہ بڑا اچھا ہے، تو یہ خط لے جاؤ اور اسے جا کے دو، بنیامین کو چھڑا کے لے آؤ۔ خط لے کے جانے لگے، توجہ کرنا، اب تھوڑا دور گئے تو ادھر سے آواز دی، قرآن ہے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، پنجابی چاکاں کدے وینے پیو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کدے وینے ہو، توجہ کریں یار، وقت تھوڑا ہے، میں نے سفر کرنا ہے، کچھ بتانا ہے آپ کو، موضوع بھی بیان کرنا ہے، لیکن رب کی توحید شروع نہ ہو تو پھر بات تو توحید سے ہوگی نا، بولے تو صحیح نا، اللہ اکبر۔ عقیدے کی بات پہلے، میں نے اس لیے 2 جملے بولے، ایک حقوق اللہ، توجہ کرے، سبحان اللہ، کدے وینے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہنے لگے بابا یہ خط ہے لے کے جا رہے ہیں، امید کم بڑھوے سی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹے جا تو اسی راستے سے ہو جہاں میرا لال تم سے گم ہوا تھا، وینے تا اتھو پیو لیکن جنگل بیابان تے جھاڑیے دی اندر بکھائے متا تو آکو میرا لال یوسف مل پوئے۔ کہنے لگے بابا جی کہاں گیا یوسف، پتہ نہیں بچہ بھی ہوگا یا نہیں، اس کے ساتھ تے بڑے بڑے گئے، میں یوں کہتا ہوں دھاگے ٹوٹ گئے نہیں، سینگے مک گئے نہیں، پھر بھی یوسف کہہ رہا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو گل تا تمہاری سچی ہے لیکن میں تو آکو رساواں، حالی تک میرے پتر دا خواب پورا نہیں ہویا جڑا ابا دی گود دی اندر سو کے ویکھیا سی، میں اتے دے دا نور لگدا ہے تھلے دے دا دھیرا لگدا ہے۔ اللہ ہائے ہائے قرآن کی الفاظ ہے، جناب یعقوب علیہ السلام نے بڑا بہترین جملہ بولا اور کہا بیٹو تمہاری امید وہاں ہے لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں لا تیأسوا من روح اللہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ہاں میری امید تو اللہ کی ذات پہ ہے، میں امیدہ اود ناتے چھوڑیا ہویا نے، میری امید اس دی ذات دی اتے، میں اود ناتے امید لئی بیٹھا، حالی تک میرے پتر دا خواب پورا نہیں ہویا جیڑے بابا دی جھولی دی اندر ڈٹھا سی۔ رب دا قرآن بولے دنیا والو آواز آمن لگی ہے، یا ابتی انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے میرا پیارا بابا تیری گود دی اندر سر رکھ دے ہوئے خواب دیکھا ہے 11 ستارے تے چند تے سورج سجدہ پہ کرنے، رب دا قرآن بولے اگو بٹھڑے یعقوب نے جواب دیتا علیہ السلام یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ خیال کریے خواب بھراویں کو
نہ دسی متا حسد دی بھا بھڑک پوے تجھے مجھ سے یہ جدا نہ کر لے کوئی پلان نہ شروع ہو جائے لیکن خیال کرنا ہڈالی والو بڑا عظیم جملہ میرا مونڈلی گل نو جوڑن لگ گئی اگلی غلطیاں ون لگا ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے نہیں بولے ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے ہاں کیا پتا تھا جس بیٹے کو یعقوب علیہ السلام منع کر رہے ہیں کہ خواب نہیں بتانا اللہ نے کیا لکھا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے ہوتا وہی ہے جو رب چاہے ہوتا وہی ہے جو خالق چاہے مالک چاہے رازق چاہے داتا چاہے مشکل کشا جو ہوا حاجت روا جو ہوا خواہ سب کچھ کرنے والا جو ہوا وہ کسی کا پابند نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے سارا جگ عہدہ محتاج ہے نبی بھی اس کے محتاج ہے ولی بھی اس کے محتاج ہے غوث قطب ابدال بھی اس کے محتاج ہے پھر میں کیوں نہ کہوں پیدا جائیں مخلوق نکیتا او سب دارو زیرسانے جڑا موت حیات دا خالق ہے وہ مالک رب رحمان پیدا جائیں مخلوق نکیتا او سب دارو زیرسانے جڑا موت حیات دا خالق ہے وہ مالک رب رحمان مخلوق دی خاص ہدایت کیتے جائیں بھیجیا اے قرآن اس دی عبادت کر تو عمر جڑا داتا حق سبحانے میرا موضوع جڑ گیا اگلی بات پہ آنے لگاؤں قضا ربک اللہ تعبدو عبادت کس کی سجدہ کس کا منت کس کی نظر و نیاد کس کی بگڑی بنانے والا کون ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے لہذا میرا بندہ میری عبادت کرنی ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا نہ واسطہ نہ وسیلہ نہ کوئی اور بات کیونکہ جس طرح میں نے تجھے نعمتیں خالص دی ہیں اسی طرح تو میری عبادت بھی خالص کیا کر رب کا قرآن کہتا ہے او دنیا والو ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین او دنیا والو اور رب کی قدرت دکھاؤں اور رب کی قدرت سمجھاؤں رب کا قرآن کہنے لگا ہے ان لکم فی الانعام لعبرا او دنیا والو ذرا دیکھو تو صحیح یہ جانور ہے یہ گائے ہے یہ بھینس ہے تو یہ کالی لیکن دودھ تینو چٹا دین دیئے اندہ ترجمہ کری عبدالعزیز صاحب میں این یاد درانا سنا ماں کالی منج کھاوے نت ساوا ساوا گھائے اٹھنا پا سے تھکتے نہیں لگے کالی منج کھاوے نت ساوا ساوا گھائے پیٹ وچو گوبر تے خون بے بہائے امیر صاحب کالی بھینس کھائے ساوا ساوا گھائے پیٹ وچو گوبر تے خون بے بہائے وچو دے وے چٹا دودھ پیوے انسانے ساری مخلوق داؤ رکھ دا دیہانے سب نالو سخی داتا رب رحمانے ساری مخلوق داؤ رکھ دا دیہانے آواز آنے لگی نکتہ کیا ہے سمجھانا کیا چاہتا ہوں او میرا بندہ آواز آنے لگی جس طرح ان تمام نالیوں سے گوبر کی نالی ہے پیشاب کی نالی ہے خون کی نالی ہے ان نالیوں کے اندر سے میں نے تجھے خالص دودھ دیا ہے او میرا بندہ اگرچہ تو اس ماحول کے اندر ہو ادھر سے شرک ہو ادھر سے بدعت ہو ادھر سے رسم و رواج ہو تو بچ بچ کے میری خالص عبادت کرنی ہے رسموں کی طرف
یہ بھی یاد کیا کریں، اللہ کے گھر کو بھی محفوظ رکھیں رسم و رواج سے، خیال کیا کریں۔ میں جاتا رہتا ہوں مختلف جگہوں پر، اللہ کے گھر میں رسم و رواج نہیں، رب کا گھر ہو رسم و رواج، رب کا گھر ہو، رب کے گھر کو خیال کیا کریں۔ ویسے آج بھی میں نے جو بات، میں اجٹ کا مولوی، میں زیادہ کٹتے میں آپ جو اتنا عالم نہیں، میں تو ایک طالب علم اٹ کے حساب نال جری آج میں گل کی تھی، امید ہے کہ سمجھ آ گئی۔ آج کہڑے ہم بندے جڑے اٹھان، ہاں ماشاءاللہ بڑی گل ہے، خیال کیا کرے۔ میں اس سمیٹوں بات کو، آواز آنے لگی، جس طرح میں نے تجھے نعمتیں خالص دی ہیں نا، اسی طرح وہ میرا بندہ تو میری عبادت بھی خالص کیا کر۔ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، یہ پانی تم ملاتے ہو، رب نے نہیں ملا۔ شہد خالص اللہ نے دی ہے، اس میں شیرہ تم ملاتے ہو۔ لوگوں کو دھوکا، کتنے کمال ہو گئے یارو۔ دودھیا اگر بیٹھا ہو تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے، خدا کے لیے تھوڑی کر، تھوڑا کر، حلال کا کر، خدا کی قسم برکتیں نہ ڈالے تو وہ کہتا ہے مجھے محمد کا خدا بھی نہ کہتا۔ تھوڑا کھا، تھوڑا کر، حلال کر، حلال میں برکت ہے، حلال میں، سارے بولے حلال میں برکت ہے۔ دودھ اللہ نے تجھے ان تمام نالیوں سے نکال کے خالص دیا ہے، قربان جاؤں۔ شہد اللہ نے خالص دیا، قربان جاؤں۔ اور بھی ادھر ادھر دیکھ، نظر دوڑا، خدا کی قسم رب کی ساری نعمتیں خالص ہے، رب کی ساری نعمتیں، سارے بولے رب کی ساری نعمتیں خالص ہے۔ یہ گڑبڑ ہم نے شروع کی ہے، تو یاد رکھنا یہ جو گڑبڑ ہے نا، اگر یہاں تو نے گڑبڑ نہ، حقوق العباد کا معاملہ ہے، اگر یہاں تو نے نہ بخشوایا تو دن قیامت میں جتنے تیرے سجدے ہیں، جتنی تیری عبادتیں ہیں، جتنی تیری نمازیں ہیں، جتنے تیرے صدقے ہیں، فرمایا ایک بندہ اس کی اتنی نیکیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن کسی کا روپیہ کھایا، کسی کا ٹکا کھایا، کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ کیا کیا، آواز آئے گی دے رب اب تو میرے پاس نہیں ہے، فرمایا اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کے پلڑے میں ڈالو، نیکیاں اٹھائیں گے اسے دی جائیں گی۔ حضور نے فرمایا ایسے کھڑا ہوگا جس طرح ایک پرندہ ہو اور اس کے پروں کو نوچ لیا جائے اور ایسے گنجا کھڑا ہو، اسی طرح ساری نیکیاں ختم، آواز آئے گی پکڑو اور اسے جہنم کی تلوے طبقے کے اندر ڈالو۔ کہاں کھڑے ہیں؟ خدا کے لیے، حلالی والوں خدا کے لیے۔ اللہ نے جس طرح نعمتیں دی ہیں اسی طرح اس کی عبادت بھی خالص کیا کر، ملاوٹیں نہ، یہ نہ۔ قرآن کی آواز آئی اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت کر لے، سجدہ، منت، پکار، نظر و نیات، یہ میرا موضوع آپ پہ ادھار ہے، میں بیان انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی بات پہ آؤں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق العباد میں سے اللہ نے ماں باپ کا ذکر پہلے کیا ہے۔ نوجوانوں خصوصاً نوجوانوں میرے جملوں پہ غور کرنا، اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ آواز آنے لگی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جڑے ویلے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، یا تیری اماں بوڑھیا ہو جائے یا تیرا ابا بوڑھا ہو جائے، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک، یا اماں یا ابا، رب کا قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، خیال کرنا ان کے سامنے ہوں نہیں کرنی۔ آج تو نوجوان ماں کو کتی کہتا ہے، آج تو نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے، نعرے لگاتا ہے شادی وہیں کروں گا جہاں میری چوائس ہے، میری چاہت ہے۔ آگے اماں سمجھائے، ابا
ابا سمجھائے بڑی بڑی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے. ہاں تم تو پرانے زمانے کے لوگ ہو, تم تو بوڑھے ہو, تمہیں کیا پتا میں نئے زمانے کا بندہ ہوں, میں جانتا ہوں. اب آنے لگی نانا میرا بندہ نانا, ولا تقل لهما اف, ہوں نہیں کرنی بلکہ ایسا جواب دینا ہے. او نوجوانا اللہ نے جواب بھی قرآن میں سمجھا دیا ہے, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ایسا جواب دینا ہے, یہ جواب دینی. ہاں تیرے ماں دی دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے, تیرے ابے دے دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے. اگو جھنکی بھی نہ ہوں بھی نہ کر رہی, اگو بئی گال بھی نہ کر رہی, چپ کر کے رہ ونجی. اما تے ابے دا دل نہ دکھاوی. میں آدھا رہا کیوں اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے جب یہ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہاں جس طرح بندہ بوڑھا ہو جائے, اما بڑھیا ہو جائے, ابا بوڑھا ہو جائے, دل بھی کمزور ہو جاتا ہے. ہاں وارث بھی کمزور ہو جاتے ہیں, دل کانپنے لگتا ہے, دل دھڑکنے لگتا ہے, دماغ شل ہونے لگتا ہے, ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. تیرا ایک جملہ اگر اس طرح ہو گیا تیری اما کے دل کے اندر لگا, وہاں سے کوئی بات آ گئی تو تیرا پھکا بھی نہیں بچا. حضور نے فرمایا ثلاث دعوات, تین بندوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا قبول کرتا ہے. دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. آواز آنے لگتی ہے, یہ سارے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں. مظلوم یہاں آ کرتا ہے, مظلوم یہاں دعا کرتا ہے, مظلوم یہاں زبان کو ہلاتا ہے, مظلوم یہاں گڑ گڑاتا ہے, مظلوم یہاں گا بات کرتا ہے, مظلوم یہاں رب کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. آواز آنے لگتی ہے, اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اس جملے کو میں یوں کہوں گا, خیال کرنا. آسن قبرا لگسن خبرا, جدا دیسی قبر جھپیڑا, تتیاں شیخا نال چرے سن, بد بد گرم زجیرا. اے خان رئیس امیر نہ دیکھن, اتھے کر سن لیرا لیرا. سٹ خاکی ہن سر سجدے وچ, رب جوڑ دے سی تقدیرا. ہاں بات سمجھانے والے سمجھائیں, علماء سمجھائیں, آگے سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. نعرہ مرین دیو اے جہان مٹھا اگلا. امیر صاحب یہاں کہتے ہیں یہ جہان میٹھا اگلا کس نے دیکھا. ایویں کہا دیو یہ جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا. تجھے پتہ نہیں ہے ادھر تو نے ظلم کیا, ادھر تو نے ظلم ڈھائے, خان بن گیا, جام بن گیا, ہاں ہاں سیاستدان بن گیا. میرا یہ موضوع نہیں ہوتا, میں کسی کے اوپر بات نہیں کرتا, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر اللہ نے تجھے عارضی طور پہ کچھ دیا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہ کیا کر, ترس کھایا کر. ترس کھانا تیرا کام ہے, تیرے کاروبار میں, تیرے رزق میں برکتیں ڈالنا رب محمد کا کام. ادھر ادھر نہ گیا کر. دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. دعوت المسافر, مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. دعوت الوالد, والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. جو اپنی اولاد کے حق میں اماں مانگے, ابا مانگے, یہاں سے مانگتے ہیں وہاں اللہ قبول کر لیتا ہے. اس لیے نوجوانوں, ایسے تو میرے مرشد نے نہیں کہا, ایسے تو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا. ماں کی قدموں میں جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں کی قدموں میں, سارے بولے نوجوانوں نوجوانوں نوجوانوں, آج وعدہ کر کے جاؤ, آج کے بعد اماں کا دل, آج کے بعد ابا کا دل, ان سے دعائیں لیں, بد دعائیں نہ لینا. اگر ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو بڑے بڑے مارے گئے, تو کون ہے. اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں,
جس کی اما دنیا میں موجود ہے جائیں دا ابا دنیا تے موجود ہے انہاں کنو دعاواں کروا انہاں دی خدمت دی اندر بائے انہاں دی خدمت کیتی کر انہاں دے پیر دبائے کر انہاں واسطے سارا کچھ گھن کے آیا کر ورنہ اللہ اکبر میں یاد آراندہ او نوجوانو ماں دی قدر پوچھنی ہے میرے سونے محمد کریم تو پوچھ ہائے ابے دی قدر پوچھنی ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو میرے پاک پیغمبر اماں کی پیٹ میں ہے اللہ نے ابا کا سایہ پہلے سے اٹھا لیا ہے 6 سال کی عمر ہونے لگی ہے اللہ نے اماں کا سایہ بھی اٹھا لیا ہے اس لیے جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو کبھی اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا تھا جب امیر حمزہ کے اوپر اللہ کے محبوب رو رہے تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اتنا رو رہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی بولنے لگے فقط این البحق بہا بکاؤ وما یغن الاغیل عن البکاؤ سلام اللہ علیکہ فی جنانی یخالطہا نعیم اللہ یزولو بولنے لگے تھے ہم نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا ایسے لگتا تھا جیسے برسات کا موسم ہو پر نالے بہ رہے ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے اللہ اکبر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا میرے مرشد نے فرمایا تھا انہی آنکھوں سے تو میں نے بابا عبداللہ کو نہیں دیکھا ہاں اپنے بابا کی زیارت تو نہیں کی انہی آنکھوں سے اپنے بابا کو نہیں دیکھا مکے والے کہتے تھے امیر حمزہ کی شکل اور حضرت عبداللہ کی شکل ملتی جلتی تھی میں اپنے چچا کو دیکھ کر اپنے ابا دے یادہ تازہ کریں تاں کیا نے ایک کے بدلے 70 ماروں گا اتنا میرے نبی کو تکلیف پہنچی تھی کب جب امیر حمزہ شہید ہوئے تھے پھر میری ابتدائی جملے والی بات آ گئی ہوتا وہی ہے بولیں تو صحیح بیچ درمیان میں یہ جملہ میں آپ کو دیتا رہوں گا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے میرے مرشد نے کہا 1 کے بدلے 70 ماروں گا آواز آنے لگی محبوبم جی مولا تو 70 کہہ رہا ہے میں 1 بھی نہیں مارن دینا 1 بھی مارنے نہیں دوں گا جیڑا تیرے چچے دا قاتل ہے نا وحشی او وحشی کو بھی محمد دا غلام بڑھا دے سا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے لیکن موضوع دی گل کرا میرے نبی نے فرمایا میں اپنے چاچے کو ویکھ کے میں آدم میرے ابی دی شکل ایویں ہے سبحان اللہ ماں کا اتنا مقام ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو ایک بڑھی آئی کون آئی بڑھیا آئی تو بڑھیا نے کہا جاؤ اپنے نبی سے کہو کہ تیری اماں تجھے ملنے آئی ہے صحابہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا اماں ہے میں نے کچھ ایلے کپڑے ہیں ایسی لگتی ہے جیسے سفر کر کے آئی ہو تو وہ کہتی ہے جاؤ اپنے نبی سے کہو تیری اماں تجھے ملنے آئی ہے آپ تو چھوٹے تھے آپ کی اماں دنیا سے چلی گئی تھی کون ہے وہ حضور نے پوچھا جاؤ نام پوچھ کے آؤ نام کیا ہے نوجوان یہ آپ کے لیے جملہ ہے اس جملے کو اپنے پلو میں باندھ کے گرے دے دینا ہے کہنے کیا لگا ہوں صحابہ آئے پوچھنے لگے اماں جی نا تیرا کیا ہے تو اماں نے آنکھیں ونجو آنکھو حلیمہ آئی ہے کون آئی ہے نوجوان بولے کون آئی ہے حلیمہ آئی ہے جو ہی صحابہ آئے صحابی نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑھیا اماں اپنا نام حلیمہ بتاتی ہے اچھا حلیمہ میری اماں جی آواز آنے لگی جاؤ یہ چادر لے کے جاؤ میری اماں کے آنے سے پہلے محمد کی چادر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا مادارہ دا ڈالی والو وہ چادر جئی چادر کو خدا مزمل آدائے وہ چادر جئی چادر کو خدا مدثر آدائے وہ چادر جئی چادر دی ایک دھاگیاں دی اللہ قسمہ چیندہ ہے وہ چادر جڑی رات دی تاریکی دی اندر میرا پاک پیغمبر اوڑ کے کھڑے ہوئے مسلح بیچھے میرا نبی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے آواز آنے لگے یا ایوہ المزمل قم
الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. مادر دا دنیا والو او چادر اے آیت دا ترجمہ میں حضور دی محبت دی اندر ہی کرا. توجہ کرائے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہووے پیغمبر مقتدی ہووے امامت اے جہی ہووے. نہیں بولے یار. کرن دشمن بھی تعریفاں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہوئے پیغمبر مقتدی ہوئے امامت اے جہی ہوئے. کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہوئے. کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہوئے. ہڈالی کے روشن ضمیروں رات کی تاریکی ہوتی تھی لوگ سو رہے ہوتے تھے لوگ نیند کرتے تھے آواز آنے لگتی تھی میرا محبوب جی میرا مولا جی میرا اللہ. دن کو مخلوق کو قرآن سنایا کر رات کو خالق کو قرآن سنایا کر. او نوجوان میں زمین کی اندر ایک اور بھی نکتہ اور جملہ دیتا چلا جاؤں. میرے نبی کی راتیں میرے نبی کی سردی کی راتیں گرمی کی راتیں رات کے یہ حصے اللہ اکبر مصلی پہ گزرتے تھے نماز پہ گزرتے تھے قرآن کی تلاوت میں گزرتے تھے قرآن سنانے میں گزرتے تھے تہجد میں گزرتے تھے نماز پہ گزرتے تھے. آج نوجوان تیری راتیں موبائل پہ گزرتی. ناراض تو نہیں ہوگی ناراض تو نہیں ہوگی. 2 بج گئے نوجوان یہ دیکھو وہ نوجوانوں ادھر دیکھو فیس بک اتنا چلاتے ہو میں آدھا رہا دیکھو تکسو میں کہنے میں آدھا رہا نوجوانے کو میں اپنے آپ کو آدھا ان انگلیاں کو ایویں نہ گھمایا کر ان انگلیاں کو ایویں گھمایا کر. نہیں سمجھے موبائل کی پہ اوپر یہ آپ کی انگلیاں اوپر جاتی ہیں یوں چلتی ہیں. جتنا وقت میں اور آپ موبائل کو دیتے ہیں اس سے 20واں حصہ بھی نہیں کہہ رہا 50واں حصہ نکال کر رب کے قرآن کی تلاوت کیا کر. 50واں حصہ آپ خود دیکھ لیں. صبح اٹھتے ہیں تو موبائل اٹھایا. امیر صاحب میں تو دیکھتا ہوں جس بندے نے جتنا قیمتی کپڑا پہنا ہوا نا بوزکی کا سوٹ ہو کاٹن کا سوٹ ہو جتنا مہنگا موبائل نکالے جیب سے اور ادھر لگائے گا صاف کرے گا یوں کرے گا. آج بھی میں نے کہا تھا بلکہ آج نہیں رات کہا تھا کہ یہ قرآن مقدس جالے میں رکھا ہے اپنے موبائل کو تو دن میں 10 مرتبہ صاف کرتا ہے کبھی اس کی مٹی بھی تو نے جھاڑی ہے. ابھی بھی کروں تو یہاں سے مٹی آئے گی. کبھی اس کو بھی جھاڑا ہے. میری اماں میری بہن میری بیٹی اگر گیسٹ آنے لگے ہیں مہمان آنے لگے ہیں تو 3 مرتبہ جھاڑو اور پوچا کرتی ہو LCD کو صاف کرتی ہو کمپیوٹر کو گیلا کپڑا یعنی وہ کر کے صاف کر دیتے ہو. دیواروں پہ کپڑے لگتے ہیں. جالے میں 1 سال ہو گیا قرآن رکھا ہے اس کو کسی نے نہیں اٹھایا. ناراض تو نہیں ہو سو. اسلام رو رو آہی بھرے دا در در تے بھیندا گل کوئی نہ لیندہ. اسلام رو رو آہی بھرے دا در در تے بھیندا گل کوئی نہ لیندہ. اجڑیا مسیتاں فلماں آبادن گانے بجانے ہر کئی نو یادن. اجڑیا مسیتاں فلماں آباد گانے بجانے ہر کہیں کو یاد. اس بے حیائی تے گھر گھر فساد شیطان کھل کھل تاڑیاں مریندا. اسلام رو رو آہی بھریندا در در تے ویندا گل کوئی نہ لیندا. قرآن عہدے ہو کے نمانا ہر ورک میڈا تھی گے پرانا.
میرے پاس اسی رمضان میں نوجوان آیا، مسجد میں کھڑا ہوں، مولانا کہتا ہے مولوی صاحب تراویح کے بعد لیٹ ہو جاتے ہیں، گرمی ہے، پب جی کھیل لیا کریں، ساری رات پب جی کھیلیں گے، صبح سو جایا کریں گے۔ میں نے کہا بیٹا جس وقت تم پب جی کھیلو گے اسی وقت میں رب کے قرآن کی تلاوت کر لو تو کتنا مزہ آ جائے۔ آپ کو بھی کہتا ہوں نوجوانوں، ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے، استاد ہونے کے ناطے یا مہمان ہونے کے ناطے ہاتھ پھیلا کے جا رہا ہوں، خدا کے لیے ان خرافات سے نکلو۔ ان گیموں میں کچھ نہیں رکھا، ان گانوں بجانوں فلموں میں کچھ نہیں رکھا، خدا کی قسم اس کو پڑھو۔ آواز آنے لگی، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب۔ ارے بابا جس پہ عمل کرے، ادھر عمل کر کے وہاں جانے کی دیر ہے، جنت کے دروازے اللہ تیرے لیے کھول۔ کہاں چلے گئے ہیں، کہاں رہ گئے ہیں؟ راہ کیا تھا، کس راہ کو ہم نے اپنا لیا ہے؟ چلنا کہاں تھا، چل کہاں پڑے ہیں؟ راہ کون سی تھی، کس راہ پہ ہمیں دھکیل دیا گیا ہے؟ آنا کہاں تھا، چلے کہاں گئے؟ جانا کہاں تھا، چلے کہاں گئے؟ ہمارا مقصد کیا تھا، کس طرف چل پڑے؟ ہمارا مقصد تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا اور ہم ادھر چل پڑے۔ آؤ موضوع رہ جائے گا۔ آواز آنے لگی، بات سے بات نکلی تھی، یہ وہ چادر جو چادر رات کی تاریکی میں میرا نبی اوڑھ کے کھڑے، اللہ قرآن بنا۔ بڑھیا اماں کے پاؤں کے نیچے بچھی ہے، اماں حلیمہ بیٹھی ہے، حضور آئے ہیں، صحابہ کٹھے ہیں، آگے بیٹھے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا اماں حلیمہ جی دودھ پلایا آئی؟ ہاں، حضور کا بچپن تو بتا، حضور کا لڑکپن تو بتا، حضور کی وہ ادائیں تو بتا۔ بولنے لگی ہوگی ہاں ہاں جب آئی تھی بچے نہیں تھے، خالی جا رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا تھا، آواز آئی تھی کون ہے؟ دائی ہوں، بچے نہیں ملے، چلو اور نہیں، یتیم ہے، بچے نہیں ملے، سہیلیاں لے گئیں، اور نہ یتیم نو تنال لے جاؤں۔ بولنے لگی ہے، اماں آمنہ ریسیو کرنے لگی ہے، اندر جانے لگی ہے۔ راہ میں اماں حلیمہ نے پوچھ لیا نام کیا رکھے ہی، نام کیا رکھا ہے؟ تو اماں آمنہ نے کہا نام رکھا ہے محمد۔ زور سے کہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں، نام سوڑا ہے اس دا دو میمہ والا، بڑی تکریمت تعظیمہ والا۔ نام سوڑا ہے اس دا دو میمہ والا، بڑی تکریمت تعظیمہ والا۔ جس دے اس میں گرامی نو چمن کیتے، میرے ہوٹاں دے مل دے کنارے گئے۔ فرمایا نام ایسا رکھا ہے جب بندہ لینے لگے خود بخود ہونٹ چومنے لگتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں سمجھے۔ فرمایا نام ایسا رکھا ہے ادھر لے ادھر تو خود بخود چوم لے۔ سمجھ آ گئی نا؟ آؤ سبحان اللہ۔ صحابہ پوچھنے لگے ہیں، اماں حلیمہ بتانے لگی ہے جب میں اندر گئی حضور آرام فرماتے، میں نے چادر ہٹائی تو جب میں نے حضور دا مکھڑا ویکھا سبحان اللہ تو میری چیخیں نکل گئیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آمنہ مبارک ہووی، بڑے بڑے رئیسیں تے چودھریں دے بالا کو چیندی رہ گئیاں، اللہ جڑا تیکو لال لیتے ایو جا سونا میں ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد المطلب سنتے ہوئے دوڑے، کہا بیٹا آمنہ کیا یہ بھی میرے پوتے کو یتیم چھوڑ کے جا رہی ہے؟ فرمایا نا نا نا، یہ تو حضور میرے محمد کو دیکھتے دیکھتے دیوانی اور بستانی ہو گئی ہے، یہ تو کہتی ہے اتنا سوہنا آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھیا۔ عبد المطلب نے کہا تم یہاں رہتے ہو، بڑے بڑے سفر میں نے کیے، میں شام تے یمن تے بڑے بڑے ملکاں چ گیا، شکر میرے رب دا اللہ جڑے میرے عبداللہ دے گھر جڑا لال لیتے نا ایو جا سوہنا میں نے بھی نہیں دیکھیا۔ گل کر چھوڑا، وہ بہار کیسی تھی، وہ دل کیسا تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا،
सोमवार का दिन था, 9 रबीउल अव्वल थी, याद रखना 12 रबीउल अव्वल वफात का दिन है। बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, 12 वफात मशहूर है। हाँ 9 रबीउल अव्वल है, दुनिया में मेरे महबूब आए। अल्लाह वाला ने एक अजीब मंजर खींचा और वो यूं कहता है, शहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, शहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी सूरज न निकला था मशरक के उस मतला से, इतने में आवाज आई अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो जमाने को इमामुल अंबिया आए, मुबारक हो जमाने को मोहम्मद मुस्तफा आए। फरमाने लगे जिब्रील से एक दिन शाहे उमाम, बहुत देखे हैं जहां में बतलाओ तो कैसे है हम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहे उमाम, अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहे उमाम, अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहे उमाम, आपका कोई मुमासिल नहीं रब की कसम। मेरा अकीदा, मेरी जमात का अकीदा, जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नह का अकीदा, उलमाए देवबंद का अकीदा, आपका अकीदा, एक तरफ पूरी कायनात होए, दूसरी तरफ आमना दा दुर्रे यतीम होए। अल्लाह अकबर, पूरी कायनात दा शानो मकाम घाटे मेरे मोहम्मद दा मकाम। यूसुफ हसीन थे, आवाज आने लगे, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यते पैजादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हा दारी। अम्मा हलीमा बताने लगी है, सहाबा सुन रहे हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो उसी वक्त एक सहाबी ने अपने अंदाज में कहा होगा, हलीमा मतेरे मुकदरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी हो से, हलीमा मतेरे मुकदरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी हो से। ते सोहने नु चाके ते हाँ झोलिए पाके अखी अपना ठहरेंदी भी हो से। अपने अपने तखय्युल तसव्वुर हर बंदा आधा खड़ा हो सी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अर्ज करन दा मकसद है हलाली दे रोशन ज़मीरो, नतीजा निकालने लगा हूँ। दूध पिलाने वाली माँ की रिस्पेक्ट, दूध पिलाने वाली माँ की कदर, दुरूद पिलाने वाली माँ की इज्जत इमामुल अंबिया इतनी कर रहे हैं, जिस माँ ने मुझे और आपको पेट में उठाया उसका कितना मकाम हो, उसका कितना शान होगा, उसका कितना मर्तबा होगा। ऐसे तो रब के कुरान ने नहीं कहा। 26वां पारा है, सूरह अहकाफ है, दूसरा रकू है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। और तुझे क्या पता, तू तो चौधरी बन गया, मलिक बन गया, खान बन गया, तुमनदार बन गया, बड़ा हो गया, हुण ते को तक नीरी पी पमदी। ये तो रब जान दे या तेरी माँ जान दिए कि हमलतहु उम्मुहु कुरहा, 9 महीने चैनिए तकलीफ नाल चेंदिए, ववज़ातहु कुरहा, वज़ा हमल दी तकलीफ ओ माँ को पता होंदे। मौलाना बैठे हैं, असातिज़ा बैठे हैं, मसाजिद के इमाम बैठे हैं, इन्होंने भी जनाजे पढ़ाए होंगे, पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े और पढ़ाए हैं। कई माएँ बवक्ते विलादत माएँ मर गईं, बच्चे बच गए हैं। अरे जो जिंदगी मौत की कश्मकश में जो माँ तुझे पैदा करती है, आज तो बड़ा हो के उसी माँ को कुत्ती कहता है। जिंदगी मौत की कश्मकश में जो माँ ने अपनी जान देने के लिए कहा था, डॉक्टर साहब मैं मर्दी मर वैया लेकिन मेरे पेट जरा बच्चों को तत्ती वाह न लगे, आज तो वड्डा हो के इतना कुछ करे दावदी। नहीं नहीं नहीं, आज तू अपनी माँ दा गुलाम बन, माँ दी कदर कर, अब्बे दी कदर कर। माँ दी कदर में जन्नत है, बाप जन्नत दा दरवाजा है। इन्हां दी रिस्पेक्ट कर, इन्हां दी इज्जत कर, फर्मा बरदारी कर। अल्लाह अकबर, ये जिंदगी गुजारना तेरा काम है। नहीं तो एक वाकया मशहूर है, एक बंदा था, उसने अपने बीवी के कहने पे, लिखा है उलमा ने, अपने बाप को जंगल में डाल आया। जब बूढ़ा हुआ, हुण भी तुहाडे ओल्ड हॉल बढ़ गए, ओल्ड होम बढ़ गए ना। अल्लाह अल्लाह, ये भी कुर्ब क़यामत दी एक निशानी है। माँ की खिदमत कर, बाप की खिदमत कर, देख वाल रंग लगदे कि नहीं लगदे।
छोड़ आया उधर जंगल में। जब उसकी बारी आई ना, वो जब बाप बूढ़ा हुआ, उसके बेटे ने उसे उठाया, वो वहीं छोड़ने लगा। जब वो छोड़ने लगा तो उसकी चीखें निकल गई, कहने लगा मैनू इत्थे न सुट, इत्थे मैं अपने बाप नू सुटियास, इत्थे मैनू न सुट, थोड़ा अगे सुट, कल को जब तेरी वारी आवे तो तेरे को भी पुत्र अगे सुटे। भाई ख्याल किया करें, खुसूसन नौजवान, मुआशरा मेरे और आपके सामने है। अगर तेरे दिल पे नागवार गुजरी है बात, चुप करके जा। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, झिड़कना नहीं है, डांटना नहीं है, बात नहीं करनी, चुप करके रह जा, चुप करके रह जा, सह जा। अगर मैं तो यूं कहता हूं, कभी वालिदैन अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचते, कभी उस्ताद अपने शागिर्द के लिए गलत नहीं सोचता। इनकी कदर करो। इंशाअल्लाह ये मौजू मेरा आपके ऊपर कर्ज है। इंशाअल्लाह जब फिर मैं आया तो इन्हीं बातों से यहीं से शुरू करेंगे। मैंने सफ़र करना है, वक्त काफ़ी बीत चुका है। जितने हजरात दूर से दराज से कुर्ब से जवार से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह हम सब का आना बैठना दरबार मुअल्ला में कबूल फरमाए। अल्लाह मेरी इस घड़ी को, मेरे और आपके लिए इस घड़ी को निजात का जरिया बनाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन दोस्तों ने इतना बड़ा यानी अल्लाह के घर को मैसरा की का सोहना बढ़ाए, अल्लाह उन्हों का घर भी सोहना चा बढ़ावे, अल्लाह कबर भी सोहनी चा बढ़ावे, अल्लाह अगला जन्नत दा महल भी अल्लाह सोहना चा बढ़ावे। अल्लाह तुम्हारी मेहनत को कबूल फरमावे। दोस्तों यही बातें आपको हर जगह मिलेंगी। आप दरसे कुरान में शिरकत तो करके देखें, आप उलमा की खिदमत में बैठ कर को देखें। दुरूस कुरान जहाँ होते हैं ना, मेरी तरफ देखेंगे, दुरूस कुरान जहाँ होते हैं, अभी मैंने एक आयत ली तो उस पर आपको इतनी सारी बातें, अल्लाह की तौफीक से मेरा कोई कमाल नहीं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। रब ने मेरे जहन में जो जो बात डाली मैंने वही बात की। मैंने खुदा की कसम मस्जिद में खड़ा हूँ, आज तक सोचा समझा मौजू बयान नहीं किया। बैठता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह जो मेरे दिल में डालता है उसी को खोलता हूँ, शुरू हो जाता हूँ। आज आपके सामने कहा था वालिदैन की बात होगी, कुरान मैंने खोला, आवाज़ आई लगी, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने दिल में डाला, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। वही बात चली कि आपको उलमा समझाएंगे। जब आप दरसे कुरान में बैठेंगे, कुरान खोलेंगे, कुरान की आयत आएगी तो आपको तर्जमा समझाएंगे, तर्जमे के बाद तफसीर में ले जाएंगे, तफसीर के बाद आपको शान नुज़ूल में ले जाएंगे, शान नुज़ूल के बाद फिर आपको समझाएंगे, समझाने के बाद मक़बल व माबाद को जोड़ेंगे। उस आयत का इस आयत से क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक है, उस सूरत का इस सूरत से क्या रब्त है, उस पारे का इस पारे से क्या जोड़ है, उस आयत का इस आयत से क्या ताल्लुक है। खुदा की कसम ये पूरा कुरान ऐसे नहीं है एक दूसरे के साथ आयतें जुड़ी हुई है, ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। जब आप दरसे कुरान में बैठेंगे सुरूर आएगा, दिली तस्कीन मिलेगी, पता चलेगा कुरान क्या कहता है। जब समझ आ गई इंशाअल्लाह तो समझ आ जाएगी। मौलाना मोहम्मद अयूब साहब आपकी इस शहर में बहुत बड़े अल्लाह वाले और बुजुर्ग मौजूद हैं, बहुत बड़े आलिम मौजूद हैं, उनकी खिदमत में जाएं, उलमा की खिदमत में जाएं। बिला मुबालगा कह रहा हूँ, जितने उलमा हैं जो यहाँ आए हैं, जो नहीं आ सके अपनी अपनी मसाजिद में हैं, आप उनके पास जाएं, कहें दरसे कुरान शुरू करें। दरसे कुरान जब शुरू हो तो कुरान मुकद्दस का नुस्खा तुम भी आप भी अपने हाथों में लें, जो आयत पढ़ें आप भी खोल लो। इंशाअल्लाह जब खोलोगे पढ़ोगे समझ आएगी, ईमान भी मजबूत होगा, अकीदा भी बन जाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद अहमद सुहेल बीमार हैं, अल्लाह सेहत अता फरमाए, और भी जितने बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। जो फौत हो चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों पे रहमत नाज़िल फरमाए। जो अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं अल्लाह उनकी इस वक्त को कीमती बनाए। माशाअल्लाह जमात आई है, इसलिए मैंने उर्दू में बात की ताकि सबको पता चले। अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। वैसे अल्लाह के रास्ते में जो भी निकलता है जाता है वो तालिब इल्म हो। बात आ गई, हिंदुस्तान में एक जलसा हुआ, क्या हुआ? आज तो लोग नहीं जाते, कहता मौलवी कोई इडोदी मरेसी, कोई इडोदी मरेसी। मेरी कोशिश होती है मैं जिथा वना कोई ना कोई गाल समझावा, इन वास्ते कि मैं अल्लाह मेरे को भी अमल की तौफीक देवे, अगले को भी देवे। कोशिश की करो जिथा दीन दी गाल थी वे बैठे करो, दीन दी गाल को सुना करो। उलमा ने बयान किया ये जो तालिब इल्म है ना, ये मदारिस के जिंदा चोला भी है तो सुथन बई है,
جن کو آپ ایسے کہتے ہو یہ فلانے، یہ جو طالب علم جو غریب ہے جھوپڑیوں والا، جڑا ذہین بچہ ہو سی کو بے پاسے، جڑا کمزور ہو سی وہ قاری عبدالعزیز صاحب کو تسا پڑھاؤ، انہیں کرنے ہونا پتہ میں کو ماں ہی فیلڈ دا بندہ آئے ہائے۔ انہوں نے بات کی کہ حدیث میں آتا ہے جب یہ طالب علم چلتے ہیں نا، ان کے پاؤں کے نیچے اللہ فرشتوں کو حکم کرتا ہے پر بچھاؤ، پر بچھاؤ۔ تو ایک ہندو بھی سن رہا تھا، بازار لگی ہوئی تھی، مسلمانوں کی دکانیں ادھر اکٹھے تھے، یہ بھی ادھر دکان ہے، ایک ہندو نے ایسے ہی بات کر دی، یعنی تذلیل کے لیے، لے جی وہ بچے اثر کے بعد جاتے ہیں نا چیزیں لینے کے لیے، وہ دیکھو جی بچے میلے کچیلے کپڑے یہ آ رہے، تو مولوی آدھا پیائی ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو مسلمان ایمان والا آدمی وہ بھی کھڑا تھا، ادھر بھی دکانیں ادھر بھی دکانیں، وہ ہندو کی یہ مسلمانوں کی، بات چل پڑی، جو ہی قریب آئے تو وہ مرد مومن نے نظر رب کی دربار میں اٹھائی اور کہا مولا اللہ تو قادر ہے دکھا نہیں سکتا، تو قادر ہے دکھا نہیں سکتا، میرا ایمان ہے تیرے محبوب کی حدیث سچی ہے، میرا ایمان ہے۔ لکھا ہے علماء نے جو ہی اس بندے نے نظر آسمانوں پہ ڈالی، رب کو پکارا، تو اس نے کہا دیکھ فرشتے پر بچھا رہے ہیں یا نہیں بچھا رہے۔ اس ہندو کو پوری بازار کو فرشتے نظر آئے کہ نیچے پر بچھے ہوئے اور طلباء چل رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ یہ جو لوگ چلتے ہیں دین کی حصول کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، تو ہر قدم پہ اللہ نیکی دیتا ہے۔ وہ جو بھی دینی محفل ہو آپ چل کے آئے ہیں، ایسے نہیں معمولی نہ سمجھے، اللہ آپ کو ہر قدم پہ نیکی دے گا۔ جہاں جہاں جائیں اللہ، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ تمام لوگوں کے کاموں کو قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما۔ جن بزرگوں نے ماشاءاللہ مجھے میں ملا دیکھا دل خوش ہوا کہ جذبہ کتنا ہے، کہا مسجد بھی بنائیں پھر اس میں درس قرآن بھی رکھیں۔ اللہ میرے ان بزرگوں کو، کمیٹی والوں کو مزید مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ ان کی اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جن جن لوگوں نے دور سے دراز سے باہر سے ادھر سے مسجد کا تعاون کیا، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جو لوگ مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ زکوٰۃ صدقہ خیرات مسجد میں نہیں لگتی، یہ مدرسے کے بچوں پہ لگتی ہے، دیا کریں آپ کا حصہ مل جایا کرے گا۔ اللہ سب کا دینا قبول فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ کہا اللہ قبول کر، اگر بشری تقاضے سے کوئی بات صدقت لسانی سے میرا اللہ میرا رب اگر نکل گئی ہو تو میرا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمانا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو بات چل پڑی تھی اللہ ہم سب کو اپنے اماں ابا کا فرما بردار بنا۔ اللہ دین کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مدد فرما، جہاں جہاں موجود ہیں حفاظت فرما۔ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، جماعت کی، علماء کی، مدرسین کی، طلباء کی، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ مجاہدین کی اللہ حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، قانون نافذ کرنے والے جتنے ادارے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا میرے مولا جو لوگ وہ فوجی جو سرحدوں پہ کھڑے جان کی بازی ملک و ملت کے لیے لگا رہے اللہ ان کی زندگی، اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مال کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔